نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کل حضرت کے یہاں حاضری ہوئی تھی تو عصر کے بعد جو مجلس ہوئی ہے اس میں کئی باتیں ہم لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے فرمائی ہیں. ان میں ایک پہلی بات جو فرمائی کہ آج امت میں عمومی طور پر غفلت ہے. دیکھیے، ایک ہماری جسمانی ضرورت ہے اور ایک ہماری دینی ضرورت ہے، روحانی ضرورت. ہمیں جسم کی بھی ضرورت ہے اور روح کی بھی ضرورت ہے. دونوں کی ہم کو ضرورت ہے. تنہا جسم سے بھی کوئی کام نہیں ہو پائے گا اور تنہا روح سے بھی کوئی کام نہیں ہو پائے گا. دونوں چیزیں ملی رہیں گی تو کام ہوگا. اگر روح نہ ہو جسم میں تو ظاہر ہے کہ وہ جسم سڑ جائے گا، گل جائے گا، وہ مردہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے وہ. اور اگر صرف اگر روح ہو جسم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جو ضروریات دنیا کی ہیں وہ سب کچھ نہیں ہوگی. کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا، یہ تو جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور روح ساتھ تو ہے ہی نہیں. وہ تو ہمیں ہماری ضروریات جسمانی بھی ہیں اور ضروریات روحانی بھی ہیں. لیکن دونوں ضروریات کے سلسلے میں ہمارا معاملہ الگ الگ ہے. جسمانی ضروریات کے سلسلے میں ہم میں سے کسی کو غفلت نہیں ہے. روحانی ضروریات جو آ رہی ہیں یا ہوتی رہتی ہیں اس میں غفلت ہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کسی آدمی کو موسم سردیوں کا ہے، عام طور پر تبدیلی موسم کے وقت نزلہ بھی ہو جاتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، کبھی بخار آ جاتا ہے آدمی کو. کسی کو بھی بخار آ جائے مثال کے طور پر، یا بدن ٹوٹنے لگے، تو اب اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، دوا لینے کی، علاج کرانے کی محنت اور کیا کہتے ہیں فکر دلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہر آدمی کو ذرا سی تکلیف ہوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی جسمانی بیماریوں کے سلسلے میں باقاعدہ پروگرام ہو، مجلس ہو، بیان ہو، واعظ ہو کہ ارے بھائی سر کے درد کی دوا لیا کرو اور بدن کے درد. کچھ نہیں، تکلیف ہوئی فوراً گئے ڈاکٹر کے پاس. اس لیے دیکھیے ڈاکٹروں کے یہاں بھیڑ لگی رہتی. حالانکہ ڈاکٹر نہ اس کے لیے کوئی پروگرام کرتا نہ اجتماع کرتا ہے. دواخانہ کھول دیا اس نے، زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائز کے طور پر اطلاع کر دی کہ بھائی دواخانہ ہی کھلا ہوا ہے. اس کے بعد ہر آدمی جسمانی ضرورت پڑی فوراً پہنچ گیا. کھانسی آ رہی تو چلے جا رہے ہیں، بخار ہے تو چلے جا رہے ہیں، بدن ٹوٹا تو اور بھی تکلیفوں بھیڑ لگی پڑی ہے. لیکن دینی جو ہماری ضروریات پیش آتی رہتی روحانی، اس میں ہماری غفلتیں. مثال کے طور پر ہم جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، یا ہم غیبت کرنے کے عادی ہیں، یا ہمارے اندر رشوت یا سود خوری، شراب نوشی اور بہت ساری بیماریاں ہیں. نامحرموں کو دیکھنا، بد نظری کرنا، ان سب بیمار ہیں. لیکن ان بیماریوں کو اول تو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہم. یہ بھی کوئی بیماری کہلاتی ہے. اور پھر اگر کسی درجے میں بھی بیماری کسی کو سمجھ میں آ بھی رہی ہے تو علاج کی فکر ہی نہیں کر رہا. جسمانی ڈاکٹروں کے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے اور روحانی ڈاکٹروں کے یہاں بھیڑ تو بہت بڑی بات ہے، وہاں جھانکنے نہیں جاتے ہیں. امت میں ایک طبقہ تو رہے گا جو فکر مند. لیکن عمومی طور پر حضرت جو بات کل فرمائی تھی، بعد میں احساس ہوا کہ واقعی اگر دیکھا جائے تو امت میں مجموعی اعتبار سے اس راستے سے غفلت آ رہی ہے. زمانہ گزر گیا، نماز کے اہتمام ہی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جماعت چھوٹ رہی، تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی ہے. ہمیں اس کو بیماری نہیں سمجھتے.
بلکہ اب تو معاشرے کے اندر اتنی زیادہ غفلت کہہ دیا جائے یا اتنا بے حسی ہو چکی ہے کہ بس 5 وقتہ نماز اگر کوئی پڑھ لے رہا، جماعت کی بھی پابندی نہیں اور تکبیر اللہ کی پابندی نہیں، بس 5 وقت پڑھ لیتا ہے جیسی تیسی، ہماری نظروں میں بہت بڑا دیندار ہے، اور چاہے وہ دینی اعتبار سے کتنی اس کے اندر خرابیاں موجود ہیں، یہ بے حسی معاشرے کی آ گئی۔ کل حضرت نے ایک بات اور بڑی عجیب فرمائی، دل بڑی چوٹ لگی جا کر کے، فرمایا امت کا حال یہ ہو گیا جو خدا کا باغی ہے، رسول کا باغی ہے، ہم اس کی دعوتیں کھاتے ہیں، ہم اس سے دوستی کرتے ہیں، ہم اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمیں ذرا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اے بھائی نمازوں کا نہ پڑھ، دین پر عمل نہ کرنا یہ بغاوت ہے تو اللہ کے ساتھ میں، اور سنتوں پر عمل نہ کرنا رسول کی بغاوت ہے، دونوں کا باغی ہے، اس کے گھر سے کارڈ آ جائے۔ ایک عمومی حال ہے، یہ تو بہت سارے لوگ نہیں جاتے ہیں، اکثر حال جا رہے ہیں کہ بھائی تو دین کی کیا فکر ہو گئی ہمیں اس میں۔ تو فرمایا آج امت کا عمومی حال ہے غفلتوں کا، اور غفلت جو ہے، اس سے پہلے میں نے گزارش کی، غفلت جو ہے یہ ام الامراض ہے، ساری بیماریوں کی جڑ غفلت، سستی، کاہلی، اور وہ بھی دین کے اندر ہونا، کتنی تکلیف دہ بات ہو رہی اس میں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دینی کتنی فکر تھی، اور دینی اعتبار سے کتنے چست تھے اور کتنے فکر مند تھے۔ حضرت کی کل والی بات بہت ہی زیادہ احساس اندر سے ہوا جا کر کے کہ ہم کتنے گر گئے ہیں آج اندر سے، کہ صاحب کسی نے دعوت دے دی تو تعلقات دیکھیں گے، اس کے بعد فیصلہ کر لیں گے، ہمارا خاص عزیز ہے، ہماری اس کی بنتی نہیں، لڑائی چل رہی ہے، بول چال نہیں ہو رہی ہے، نہیں جائیں گے اس کے ہاں، کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ لیکن جس سے کوئی رشتہ ہمارا نہیں، دوستی ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے فاسقانہ فاجرانہ زندگی گزار رہا ہو، بلکہ اب اس کی آمدنی چاہے کھلم کھلا مطلب دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ہمارے تعلقات ہم جا رہے ہیں اس میں۔ فرمائے یہ امت میں ہونے لگا آج کل یار، ہمارا مسلمان کیا ہے کہ شان یہ اس کا معیار دوسرا ہونا چاہیے تھا، ہر معاملے میں دین مقدم ہوتا، اور دینی اعتبار سے ہر چیز کو ہم ناپتے، اس کے بعد عمل کرتے۔ اگر یہ چیز امت پہ پیدا ہو جائے آج بھی تو یہ ساری مصیبتیں ختم اپنے آپ ہو جائیں گی، لیکن معاملہ یہ ہو گیا کہ اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ ایک مان لیجیے دیندار شخص ہے، معاشی اعتبار سے کمزور ہے بیچارہ وہ، اور اپنے تنگی ترشی میں اپنا وقت گزار رہا ہے وہ، اور ایک وہی ہمارا پڑوسی ہے جو بالکل ایک دم کھلم کھلا فسق و فجور میں مبتلا ہے، وہ دونوں کی طرف سے دعوتیں آئیں، اندر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ہم سوچیں اس میں، ارے ٹھیک ہے تو اس کے یہاں کیا ہے، کون جاتا ہے، اور اس کے یہاں سوچیں گے 100 بار کہ اگر نہیں جائیں گے تو یار کیا سوچے گا وہ، تعلقات بگڑ جائیں گے، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ غفلت والی بات آ گئی، اور یہ ان لوگوں میں ہم جو لوگ کہلاتے ہیں کہ صاحب یہ وہ ہے، ان کا حال ہو رہا ہے۔ یہ حضرت نے بہت کل کسی ایک عالم کا تذکرہ کیا تھا، فرمایا ان کے والد کا حال یہ تھا کہ کوئی دعوت دیتا تو فرمایا خدا کا باغی اور رسول کا باغی، اور اس سے ہماری دوستی، ہم جائیں کھانا کھانے، نہیں جائیں گے اس کے۔ جب ان کو بتایا جاتا کہ نہیں حضرت وہ ان کے گھر میں ماشاءاللہ سب لوگ دیندار ہیں، نماز پڑھتے، کہاں جائیں گے اس کے۔ یہ چیز جو آ گئی ہے، تو بات چلی تھی جسمانی معاملات کے اندر تو ہم ماشاءاللہ سب فکر مند ہیں، ہم اپنے سامنے ذرا سی تکلیف ہو گئی فوراً ڈاکٹر صاحب کو فون کرنا، حکیم صاحب کو دکھانا، یہ کرنا وہ کرنا، دوا کرنا سب۔ اور دینی اعتبار سے ہماری یہاں کوتاہی، یہ اپنی ذات کی بات ہے، گھر کے اندر تو اللہ جانے کیا کیا سب ہمارے ہو رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے نزدیک۔ ارے بھائی گھر میں کسی بچے کو اللہ نہ کرے موسم کی تبدیلی میں بخار آ گیا تو کیا چھوڑ دیں گے اس کو؟ سارے گھر والے مل کے ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، دکھاؤ، یہ کرو۔ لیکن اگر مان لیجیے گھر میں بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور بچے تلاوت نہیں کر رہے ہیں، بچے یہ سب جو آج کل چل رہا ہے کیا کہتے ہیں موبائل میں مشغول ہے، کون سا دین کا کام ہے؟ لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہ ہمیں کچھ، بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم بیٹا باہر نہیں جا رہا، چلو اسی میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ تو بیماری سب سے بڑی بنی ہوئی اس کے لیے کہ اس عمر میں ان سب چیزوں کو دیکھنا، یہ تو بربادی کی طرف راستے پہ جا رہا ہے وہ۔ یہ ہے غفلتوں کے سلسلے میں معاملہ۔ تو بھائی
اللہ پاک سے ہم سب کو دعا بھی کرنا چاہیے، اور محض دعا نہیں کافی، اس سلسلے میں ہم سب لوگوں کو فکر اور کیا کہتے ہیں تیقظ کی ضرورت ہے کہ یہ سب بیماریاں جو آ رہی ہیں، ان بیماریوں میں پھر ظاہر ہے کہ مریضوں والے معاملات بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہوتے رہیں گے جب تک ہم اس کو دور نہیں کر لیں گے۔ ارے بھائی ہم بیمار ہیں تو اب ہم یہ چاہیں کہ صاحب ہم کو عمدہ غذائیں ملیں، کیسے مل جائیں گی؟ جب ہم بیمار ہیں تو بیمار کو جو غذا ملتی وہ ملے گی، ہم کو اچھی غذا تھوڑا نہ مل جائے گی، صحت مند غذا ملے گی جب صحت مندی پیدا ہوگی۔ تو اس لیے بھائی یہ کل جو حضرت کی مجلس میں بیٹھے تھے، کل کی کئی باتیں، ایک بات یہ جو فرمائی تو بہرحال تھے بیٹھے ہوئے تھے، احساس اندر دل میں ہوتا رہا بار بار کی واقعی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت کمی ہم لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ غفلت بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں غفلت اس سے بھی پناہ مانگی۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، دو لوگ تھے، دونوں کاہل تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ایک آدمی گزرا تو ایک کاہل نے کہا کہ یہ بیر پڑی ہوئی ہے، یہ میرے منہ میں ڈال دو۔ حضرت سنایا کرتے اس واقعے کو تھے کہ بیر ڈال دو میرے منہ میں، تو بیچارہ اسے ہمدردی ہوئی، وہ اٹھانے کو ہوا تو وہ قریب والا جو کاہل تھا وہ کہہ رہا مت کھلانا اس کو، کل کتا ہمارے منہ میں پیشاب کر رہا تھا، اس نے بھگایا نہیں۔ یہ حضرت نے سنایا، بہت دنوں کی بات سنایا کرتے تھے، واقعی بار سنایا حضرت نے۔ بالکل ہمارا دینی حال اسی انداز کے اوپر ہو گیا کہ اتنی کاہلی، اس قدر غفلتیں ہو گئی کہ ہمارے پاس اذان کی آواز آ رہی، نماز کا ہمارے پاس علم ہے، ہم جاگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیاوی معاملات ہو جائیں تو سارے سب ختم کر کے فوراً پہنچنا اور اس کام کرنا، انجام دینا۔ یہ دیکھیے ابھی تو یہ تو ہم لوگوں کے سامنے کی باتیں ہیں۔ نوٹ بندی کے زمانے میں بینک میں لائن لگانے کے لیے لوگ صبح ہی چلے جاتے تھے، بادے بیچارے پہنچ جاتے تھے صبح، صرف یہ کہ بھائی نوٹ بند ہو، ایسا نہ ہو کہ نہ پھر بھوکے مر جائیں گے ہم۔ اب وہی ہم ہی لوگ ہیں کہ اب فجر میں باوجود جگنے کے مسجد نہیں آ رہے ہیں، ہم وضو نہیں کریں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت غفلت کی بات ہے۔ بس اللہ پاک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ غفلت جو امت کے اندر آ رہی ہے اور ہم سب اس کے اندر شامل ہیں، کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے، بہرحال غفلت نقصان دہ چیز تو ہے ہی ہے۔ اللہ پاک غفلت سے بچائے، سستی اور کاہلی سے بچائے۔ دینی دنیاوی اعتبار سے تو جو نقصان ہے ہوتا ہی، دینی نقصان بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس نقصان سے بھی حفاظت فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔